وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ العفو، العفو میں دو مختلف طرح کے معنی پائے جاتے ہیں، دو بنیادی معنی ہیں۔ ایک تو ہے ترک، چھوڑ دینا، معاف کر دینا، اور دوسرا ہے مال کی کثرت، یعنی بڑھنا، زیادہ ہونا۔ اچھا، کیا عفو کمزوری کی علامت ہے معاف کرنا؟ آپ کسی کو معاف کر دیں گے تو لوگ تو آپ سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، معاف کرنے والے کی عزت بڑھا دی جاتی ہے۔ ان عبد اللہ یعنی ابن الزبیر فی قولہ خذ العفو قال امر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یأخذ العفو من اخلاق الناس۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے فرمان خذ العفو کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کے اخلاق کے بارے میں درگزر اختیار کریں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ لوگ جیسا بھی اخلاق برتیں وہ ان کو معاف کرتے رہیں۔ خذ العفو یعنی مٹاتے رہیں، درگزر کرتے رہیں، اس کو مسئلہ نہ بنا لیں۔ اور یہ ایک داعی کے لیے بڑی اہم صفت ہے۔ جو شخص دین کی طرف بلاتا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ لوگوں کی بد اخلاقیوں، بدتمیزیوں اور ان کی بدعنوانیوں اور بہت سی اور بری باتوں سے تجاوز کرتا رہے، صرف نظر کرتا رہے، درگزر کرتا رہے۔ کیونکہ اگر انسان ان کو ایشو بنا لے اور جھگڑے کا باعث بنا لے تو نہ وہ خود آگے بڑھ سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی اس میں الجھ کے کیا ہوگا، ضائع ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ ان کو بھی کھو بیٹھے گا، وہ بھی ہاتھ سے چلے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کامیاب کیوں تھے؟ ان کی کامیابی کی بڑی وجہ کیا تھی؟ یہی اخلاق، ان یأخذ العفو من اخلاق الناس، کہ لوگوں کے اخلاق کے بارے میں درگزر کریں۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ 10 لوگوں سے معاملہ کریں تو اس میں سے کتنے آپ کو با اخلاق ملیں گے؟ ہارڈلی کوئی ملے گا، کیونکہ اخلاق اس شخص کا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ برا کریں تو جواب میں وہ پھر بھی اچھا کرے۔ یعنی یہ خوش اخلاقی نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرے تو آپ بھی اس کے ساتھ بہت اچھے ہیں، بڑے میٹھے ہیں، بڑے دوست بن گئے ہیں، وہ آپ کی تعریف کر رہا ہے، آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ تو کوئی خوش اخلاقی نہیں، کیونکہ آپ بدلے کے طور پہ کر رہے ہیں۔ خوش اخلاقی یا اچھا اخلاق یہ ہے کہ جب وہ آپ کے ساتھ اچھا نہ کرے تو آپ اس کے ساتھ اچھا کریں اور پھر دل میں بھی نہ رکھیں۔ یہ اتنا مؤثر نسخہ ہے، اتنی تیر بہدف دوا ہے کہ بڑے سے بڑے دشمن کو دوست بنایا جا سکتا ہے، اور اس کے برعکس دوست دشمن بن جاتے ہیں۔ اگر یہ صفت نہیں ہوتی تو دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو چیلنج کیا کریں کہ یہ شخص جو میرا دشمن بنا ہوا ہے، میں نے اس کو دوست بنا کے چھوڑنا ہے، میں نے اس کو اپنا دوست بنا لینا ہے، تب دین پھیلے گا۔ اکا دکا کوئی ابو جہل، ابو لہب رہ جاتے ہیں، لیکن میجورٹی اسلام لے آتی ہے۔ اور اگر وہ بھی ختم ہو جائے نا، وہ سارے کے سارے، تو پھر ہم بیٹھ جائیں کہ جی کام ہو گیا سارا۔ ایسے لوگ جو باقی رہ جاتے ہیں نا ہمارے لیے چھیڑ چھاڑ کرنے والے، وہ ہمیں جگائے رکھتے ہیں اور نہ ہم آرام کی نیند سوئیں، تو اس میں بھی خیر ہوتی ہے۔ کیونکہ بعض اوقات انسان یہ کہتے ہیں میں تو اچھا ہی کرتا ہوں، ویسے بعض اوقات یہ ہماری اپنی بھول ہوتی ہے، ہم اچھا ہی کرتے ہیں، اپنے آپ کو سب اچھا کہتے ہیں، کسی کو پوچھے کو اپنے آپ کو برا کہے، ہر کوئی اپنی تعریف کرتا ہوا ملے گا، اور وہ بھی دھوکہ ہوتا ہے نفس کا۔ لوگوں سے پوچھیں آپ کتنے اچھے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہی ہیں اور واقعی سچ سمجھتے ہیں کہ آپ ہر ایک کے لیے بہت اچھے ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کوئی چیلنج ہی نہیں زندگی میں، آگے بڑھنے کے وہ راستے ہی نہیں رہتے۔ تو آگے انسان تبھی بڑھتا ہے جب اس کو کوئی چیز مضطرب رکھتی ہے، بے چین رکھتی ہے۔ جہاں اضطراب ختم ہو جائے، جہاں بے چینی ختم ہو جائے، وہاں ترقی ختم ہو جاتی ہے، پیشن ہی ختم ہو گیا۔ وہ جیسے ایک مشہور کہاوت ہے نا کہ جب میں بہو تھی تو مجھے ساس اچھی نہ ملی، جب میں ساس بنی تو مجھے بہو اچھی نہیں ملی۔ اکثر کا یہی قصہ ہے، کیونکہ ہم جو اچھے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اچھائی کے پائٹی کے پیڈسٹل پہ کھڑا کیا ہوا ہے، ہم یہاں ہیں اور دوسرے سب نیچے ہیں۔
جس دن ہماری غلطیاں ہمیں نظر آنے لگ گئی نا، اور اللہ سے دعا کر کر کے اپنی غلطیاں دیکھیں، وہ دکھائے آپ کو، تو اس دن سمجھ آ جائے گی کہ ہم کہاں غلط کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم کام کر ہی نہیں پا رہے۔ اور اکثر اگر ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لینا تو ہم حقیقت میں اتنے ٹچی لوگ ہیں نا کہ ذرا سی بات ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے نا، وہ بار بار چبھے گی ہمیں، بار بار چبھتی۔ آج صبح میں پڑھ رہی تھی امام ابن القیم الجوزی کی کتاب ہے الفوائد، تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ دل جو ہے انسان کا یہ سب سے زیادہ نازک چیز ہے، اسی لیے دل کو آئینہ بھی کہتے ہیں، جیسے کہ فطری کانسیپٹ ہے نا کہ چھوٹی سی چیز بھی اس کے اوپر بہت جلدی اپنا اثر ظاہر کرتی ہے۔ مثلاً کوئی بھی چیز آپ کے ہاتھ پر اثر انداز بڑی دیر سے ہوتی ہے، باقی چیزوں پر دیر سے ہوتی ہے، لیکن آنکھ سے کچھ دیکھ لیں، کان سے کچھ سن لیں، کچھ سونگھ لیں، کسی کا کوئی رویہ دیکھ لیں، کوئی چیز آپ کی شان کے خلاف کوئی ہو جائے تو دل کے اوپر فوراً کیا آتا ہے؟ ایک بال سا آ جاتا ہے، ایک اثر سا آ جاتا ہے۔ اب عفو کیا ہے؟ اسی اثر کو مٹانا ہے۔ جو اس کو مٹانے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن جو اس اثر کو مٹا نہیں پاتا تو وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی بعض اوقات وہ ایک لمحے کا اثر اس کی پوری زندگی کو کسی اور ڈگر پر لے جاتا ہے، اس کی زندگی کا رخ پھیر دیتا ہے۔ بعض اوقات وہی لمحہ ہدایت کا بن جاتا ہے، اور بعض اوقات وہی لمحہ، وہی ایک جسچر گمراہی کا بن جاتا ہے۔ بعض اوقات وہی ایک چیز کسی انسان کے قریب تر آپ کو لے آتی، بعض اوقات وہی ایک ہلکا سا اثر انسان کو کوسوں دور لے جاتا ہے۔ تو اس لیے دل کی حفاظت بھی اور دل کو مضبوط رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کا زندہ رہنا بڑا ضروری ہے۔ زندہ انسان ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر اگر کوئی مثلاً اگر آپ زندہ ہیں تو آپ کے اوپر اگر کوئی کٹ لگ جائے یا کوئی لکیر لگ جائے یا کوئی نشان لگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جسم کام کر رہا ہوتا ہے نا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ لکیر مٹنے لگتی ہے، وہ نشان مٹنے لگتا ہے، لیکن مردہ کے اوپر اگر آپ کوئی کٹ لگا دیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ہیل ہوتا ہے؟ وہ نہیں ہیل ہوتا۔ تو جن لوگوں کے دل زندہ ہوتے ہیں، جن لوگوں کے دل مضبوط ہوتے ہیں، جن لوگوں کے اندر ایمان کی قوت ہوتی ہے، ان کے دلوں کے اوپر شیطان کے جب تیر آتے ہیں، وسوسے آئیں یا لوگوں کی باتیں آئیں یا ناپسندیدہ چیزیں آئیں تو وہ ان کا اثر قبول نہیں کرتے۔ ان کے اندر ایسا نور ہوتا ہے کہ شیطان کے تیر سارے بھسم ہو جاتے ہیں، سب جلتے چلے جاتے ہیں وہ اس نور کی شدت اور حدت سے۔ لیکن جہاں اندھیرا ہے تو انسان کو خود بھی نظر نہیں آتا کہ کون سا وسوسہ کہاں جا کے بیٹھ گیا اور کون سا تیر کہاں جا کے لگا۔ ایسا شخص کبھی بھی پھر اپنے دل کی اصلاح کی فکر نہیں کرتا، کوشش ہی نہیں کرتا۔ تو بات ہو رہی تھی کہ خذ العفو، یہ اصل میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 199 کی تفسیر ہے۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ پہلی چیز کیا ہے؟ درگزر اختیار کیجیے، معاف کر دیجیے۔ وأمر بالعرف، اور نیکی کا حکم دیجیے۔ نیکی کا حکم آپ دے نہیں سکتے جب تک کہ عفو کی صفت آپ کے اندر نہ ہو۔ وأعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے کنارہ کشی کیجیے، یعنی جو لا علم ہے، جنہیں مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ مس انڈرسٹینڈنگ بھی جہالت ہی کی ایک قسم ہے، لا علمی ہے نا۔ تو جنہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، لا علمی ہے، جہالت ہے، جو آپ کو نہیں جانتے، جو آپ کی حقیقت نہیں سمجھتے، جو آپ کے خیر کو نہیں پہچانتے، تو پھر کیا کریں؟ ان سے جھگڑا نہ کریں، ان سے درگزر کر جائیں۔ ان سے درگزر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جاہلوں سے کنارہ کشی کیسے کی جا سکتی ہے؟ کہ ان کی باتوں کو امپورٹنس نہ دی جائے۔ اب دیکھیں، کسی کی زبان آپ روک سکتے ہیں کہ پلیز مجھ پہ کوئی الزام نہیں لگانا؟ کیا یہ چلے گا؟ یہ نہیں چلے گا۔ ہم کسی کو نہیں روک سکتے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچے، کیا کرے، کیا کہے، کیا بولے۔ اب لوگ کیا بولتے ہیں؟ کبھی سنی سنائی باتیں، پوری طرح وہ چیز دیکھتے نہیں، جز کو کل کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ چھوٹی سی بات کوئی ہوئی، ناپسندیدہ ہوئی، اپنے سمجھانے میں فرق ہو اور دوسرے نے نہ سمجھی تو اس کو الٹ سمجھ لیا، اس کا کچھ سے کچھ بنا لیا۔ تو یہ مس انڈرسٹینڈنگز اور یہ جہالت کی باتیں تو ہوتی رہیں گی، اور آپ دن رات سنیں گے تو کیا آپ ہر چیز میں ڈیفینسو ہو جائیں گے؟ ہر بات کا آپ جواب دینے لگیں گے اور ہر چیز کو ایکسپلین کرنے لگیں گے لوگوں کو؟ پھر تو زندگی اسی میں ہی رہ جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کیا کرنا ہے؟
اعرض عن الجاہلین، جن کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے ان سے کنارہ کشی کریں، ہر وقت ان کے بیچ میں بھی نہ بیٹھیں، جینا دوبر کر دیں گے، ان سے ایک طرف ہو کر رہیں۔ اور یہ اتنی زبردست نفسیاتی تدبیر بتائی گئی ہے اعراض کی کہ جس میں انسان کی ترقی کا راز چھپا ہوا ہے۔ صالحین کی مجالس میں آپ بیٹھیں گے تو ایمان میں اضافہ لے کر اٹھیں گے، جاہلین کی مجالس میں آپ بیٹھیں گے تو کیا لے کر اٹھیں گے؟ جو تھا وہ بھی لٹا کے اٹھیں گے۔ تو پہلے درجے پر تو ایسے لوگوں سے، ایسی دوستی سے، ایسے گروہوں سے اجتناب۔ تو لوگوں کے اخلاق کے بارے میں عفو کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ترک، اور دوسرا اگر ان میں سے کوئی اچھے اخلاق ہیں تو اس کو سراہا بھی جائے گا، یعنی اس کو اپریشیٹ کریں۔ یعنی یہ نہیں کہ لوگوں میں صرف جہالت ہی ہوتی ہے یا لوگوں کا صرف اخلاق خراب ہی ہوتا ہے، لوگوں میں بہت سی خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں ان کی خوبی ہے اس کو سراہیں، اپریشیٹ کریں، اور جہاں خامی ہے اس کو درگزر کریں۔ جیسے آتا نا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، پیچھے آیت پڑھی ہے نا کہ جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو غضب کا اظہار نہیں کرتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اس کا بہترین اجر ہے۔ اگلی حدیث، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تفتح ابواب الجنة یوم الاثنین ویوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجل كانت بینہ وبین اخیہ شحناء فیقال انظروا هذین حتی یصطلحا انظروا هذین حتی یصطلحا، رواہ مسلم کتاب البر والصلہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں، پھر ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتا، سوائے اس شخص کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ باہم راضی ہو جائیں، ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ باہم راضی ہو جائیں۔ جب حدیث کا پہلا حصہ میں نے پڑھا نا، میں نے کہا واہ، الحمدللہ ہم کوئی شرک نہیں کرتے، شرک سے خالی، ہم ہر شرک کی نفی کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس شرک سے بھی بچا جو ہم جانتے، اور اس سے بھی جس کو ہم جانتے ہی نہیں اور وہ شرک ہے، تو ہمیں ہر ایسی چیز سے محفوظ رکھ۔ لیکن جب حقوق العباد کی بات آتی ہے، یعنی پہلے حصے میں تو ہم کہتے ہیں بہت اچھے ہیں، موحد، توحید پرست، ہماری تو بخشش ہوئی کہ ہوئی، لیکن جب اگلا حصہ آتا ہے تو کتنے لوگ دعوے سے کہہ سکتے ہیں سچ بولتے ہوئے کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں کچھ بھی کینہ نہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرے بھی تو تھوڑی دیر میں اس کو چھیڑ کے دیکھیے ذرا، اگلی پچھلی داستانیں سنا دے گا، کیونکہ وہ دل میں تھی تو نکل آئی نا باہر، وہ فلاں ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے، ایسا بھی، پھر کیا معاف کیا ہوا آپ نے؟ اگر آپ کو اتنی کہانیاں یاد ہے اس کی، تو یہ بھی دھوکہ ہوتا ہے نا نفس کا۔ ٹھیک ہے کوئی ہمیں تکلیف دیتا ہے تو تکلیف تو پہنچتی ہے، لیکن بار بار اس کو مینشن نہیں کرنا چاہیے، اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اس سے وہ جاتی نہیں اور پکی ہو جاتی۔ جس چیز کا ذکر آپ بار بار کریں گے وہ چیز مٹنے والی نہیں، اندر سے وہ پھر تازہ ہو جائے گی۔ معاف کرنا تو یہ ہے، کینہ نہ رکھنا تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی یاد بھی کرائے، تمہیں یاد ہے تمہاری ساس نے کیا کیا تھا تمہارے ساتھ، تمہیں یاد ہے تمہارے میاں نے کیا کیا تھا تمہارے ساتھ، تو کہ ہاں ہاں وہ تو کبھی بھول ہی نہیں سکتی، ہاں؟ ایک یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ اچھا جو ہو چکا سو ہو چکا، اس کا ذکر بھی نہ کرو۔ تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایسا ذکر ہی نہ کرنا چاہیں، ایسی باتوں کو ایشو ہی نہ بنائیں۔ آپ کو یاد ہے نا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں سے ایک شخص گزرا، آپ نے فرمایا جنتی، تو ایک صحابی کو یہ تجسس ہوا کہ ان کے کیا عمل ہیں جو یہ جنتی ہیں، تو وہ کسی طرح ان سے بات کر کے ان کے گھر میں رہنے چلے گئے 2-3 دن، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بالکل ایک نارمل شخص ہیں، وہ اسی طرح کی نمازیں پڑھتے جیسے وہ پڑھ رہے تھے، اسی طرح کے باقی سب کام، کوئی ایکسٹرا عبادت نہیں تھی ان کی۔ تو تیسرے دن پر انہوں نے پوچھا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں یہ کہا، تم یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر کون سی ایسی خاص بات ہے جو دوسروں میں نہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں رکھتا، میرا دل سب کے لیے صاف، ٹھیک ہے نا؟ تو
یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ کسی نے کبھی کچھ برا نہ کیا ہو۔ کہیں نہ کہیں سے انسان کو کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچتی ہی رہتی ہے، اور پہنچتی رہے گی جب تک انسان زندہ ہے نا، تو اسے پہنچتی رہے گی، یہ سلسلہ رک نہیں سکتا۔ لیکن اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت دینی پڑے گی، کیونکہ جنت مفت میں نہیں ملتی، اور اس کی قیمت کیا ہے کہ اپنے دل سے دوسروں کے بارے میں بغض اور کینہ نکال دیا جائے۔ وہ نکلے گا تو ہم اچھی طرح دوسرے سے جا کے معاملہ کریں گے۔ اگر اس کا کچھ حصہ بھی باقی ہے تو اس کا ہمارے رویے اور ہمارے عمل اور اخلاق اور معاملے پہ زبردست اثر پڑا رہے گا۔ تو کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ ہو، لیکن اس کو صاف رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامت صدر کے بارے میں فرمایا تھا کہ مجھے کسی کے بارے میں کوئی بات مت پہنچاؤ، میں چاہتا ہوں کہ میں اس حال میں لوگوں سے ملوں کہ میرے دل میں ان کے بارے میں کوئی بری بات نہ ہو، کوئی خیال نہ ہو، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی راحت، سکون اور خوشی کی بات نہیں ہو سکتی کہ آپ ہر ایک سے خوش دلی کے ساتھ ملیں اور آپ کے دل میں کسی کے بارے میں کچھ نہ ہو۔ ورنہ آپ ملتے بھی ہیں تو آپ خوش نہیں ہوتے مل کر، کیونکہ آپ کو دوسرے کی کوئی نہ کوئی بات چبھی چلی جا رہی ہوتی ہے، یہ وہی ہے نا جس نے یہ کیا تھا، تو آپ خوش ہی نہیں رہ سکتے۔ لوگوں کے رویے صرف سیکھنے کے لیے ہیں، ایک سیکھنے کی چیز ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں نا اس سے سیکھتے چلے جائیے، یہ آپ کے تجربات میں اضافہ کر رہے ہیں، آپ کو ایک پختہ میچور انسان بنا رہے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ یہ سب کچھ نہ دیکھیں تو آپ کو دھوپ چھاؤں چکھے بغیر سمجھ نہ آئے کہ مختلف مزاج ہوتے کیسے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں نہیں کہ جو خزانے میں اکٹھی کر کے رکھ لیں۔ آپ کی جو سب سے قیمتی وارڈروب یا کوئی ڈرار یا کوئی سیف یا جو بھی آپ نے اپنی سب سے اچھی چیزوں کے لیے رکھی بھی ہے، اس میں کیا کیا رکھتے ہیں؟ جوتے، میلے کپڑے، کیا رکھتے ہیں وہاں؟ جیولری رکھتے ہیں، پیسے رکھتے ہیں، جو قیمتی ترین چیز ہوتی ہے۔ تو دل تو اتنی خوبصورت سیف ہے کہ اس میں کیا ضرورت ہے ہر کباڑ بھرنے کی؟ اس کو ڈی جنک کریں، آؤٹ کریں سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔